تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پاناما لیک پر حکومت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے رہنماؤں کو سرگرم ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کی تیاری کریں۔ انہوں نے بڑی تحریک چلانے کے لیے رہنماؤں کو سرگرم ہونے کا کہہ دیا ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے اراکین سے۔ ہم تو اب بھی سڑکوں پہ ہیں اور ایک عرصے سے کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور اب بھی ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اپوزیشن اور حزب اقتدار کو مل کر ایک ایسے با اختیار کمیشن پر متفق ہو جائے جس کے نتیجے میں ایک حقیقی احتساب ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس احتجاج سے، سڑکوں پر یوں آنے سے ملک میں کرپشن میں کوئی مثبت تبدیلی آئے گی کرپشن کے خاتمے پر؟ دیکھیں، کرپشن تمام اداروں میں موجود ہے، کرپشن سسٹم میں موجود ہے، اور جب تک ایک نظام نہ بنے اس وقت تک کرپشن آپ ختم نہیں کر سکتے، جس ملک میں سزا اور جزا کا تصور نہ ہو۔ اس لیے جماعت اسلامی کی طرف سے ہم انشاءاللہ قومی اسمبلی میں ایک بل لا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ نہ کر سکے کرپشن، اور جنہوں نے کی ہے اس کو صحیح سزا بھی ملے۔ سر، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف وزیر اعظم کا احتساب ہو رہا ہے پاناما لیک پر، جبکہ سب کا ہونا چاہیے۔ نہیں، میرا یہی خیال ہے کہ وزیر اعظم کا احتساب تو ضروری ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کا ہو، اس لیے کہ حزب اختلاف میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دامن پر کرپشن کے دبے ہیں، تو اگر دونا ہے تو سب کو دونا چاہیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ اہم شخصیت ہے وہ تو وزیر اعظم ہے یا ان کے خاندان ہے، تو اگر بسم اللہ ان سے کیا جائے لیکن کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ دیکھیے، یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ ملک میں اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور ہم نے حکومت کو بہت مواقع دیے ہیں کہ وہ اسے پارلیمان کے اندر یا اقتدار کے ایوانوں کے اندر ایک جمہوری طریقے سے آگے بڑھائے اس بات کو، اور مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کمیٹی میں بات لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اگر کمیٹی میں بات لے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمکا ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کے۔ میں پی ٹی آئی کی ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن میٹنگ میں ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بن رہا ہے اور کہ حکومت اس موقع کو بھی جانے دے رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، جہاں وہ ان ایوانوں کو استعمال کر سکتی ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے۔ آخر کار ان کی ذمہ داری ہے اور ان کے پاس یہ موقع بھی ہے، تو ان کمیٹیوں کو، ان ایوانوں کو ٹھوس اور تعمیری طریقوں میں استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر تقریر کو ایسا موقع بنائے جہاں نہ جواب دہی ہو، اور باقی ایوان بھی ہم بھی سوچتے رہ گئے کہ بھئی یہ کیا تھا۔ پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی اس میں جواب دہی تو نہیں ہوئی، جو ہمارے سوال تھے انہوں نے ہمیں مطمئن نہیں کیا، اور کوئی کمیٹی میں بٹھا کے ہمیں مطمئن تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم اپنے ٹی او آرز پہ قائم رہیں گے اور اس پہ ایک لائے عمل ہم ایک کوئی سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے تحت کریں گے۔ اگر یہ پارلیمنٹ جس کے سامنے آپ بھی کھڑی ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، یہ اگر پاناما لیکس کے لیے حل نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی لائف کو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ عوام کا اعتماد جو ہے وہ کھوئیں گے ہم، کیونکہ ہمیں پارلیمنٹ سے بہت کچھ لینا ہے اور اس پارلیمنٹ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، قوم کو ایک صحیح ڈگر پہ ڈالنا ہے۔ ہم فیل کر رہے ہیں، اور اگر ایک کمیٹی بن گئی، اور میں نے پرپوزل تھی آئی بنی، لیکن جس کمیٹی کا ملا نہیں ہے، جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، جس کو کوئی کمانڈ نہیں کر رہا ہے، جس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے، تو کمیٹی کیسے کامیاب ہوگی؟ مجھے یہ کامیاب ہوتی ہوئے نظر نہیں آتی، لہذا حکومت سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا کوئی ہیڈ بنا دیں، کوئی بندہ لیں ہیں، کوئی سینئر جو ہمارا پارلیمنٹیرین ہے، یہ بالکل اس طرز پہ چلا لیں جو میں نے ایک جرگہ ہیڈ کیا تھا، اس جرگے کی طرز پہ اس کو چلا لیں، کیونکہ جب تک آپ بیٹھ کر اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن نہیں کریں گے اور اس ڈیفائن شدہ آبجیکٹیوز کو قانون کی ایک پورے دائرے میں لا کے اس روڈ میپ اس کو نہیں دیں گے، یہ آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔ یہ آپ قوم کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں اور ایک دھرنوں کی صورت میں آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملک کی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں۔ آلریڈی جو ورلڈ فورم پہ جو کوئی ہیڈ کرتا ہے ورلڈ بینک، ہمارا نمبر جو ہے وہ آلریڈی 148 پہ پہنچ چکا ہے،
اور ٹوٹل 198 جو ہے ملک ہیں جس میں پیس نہیں ہے, کرپشن ہے, سب کچھ ہے. اور اپنے آپ کو ہی اگر پروپیگنڈا کر رہے ہیں بھی کہ کرپٹ پرسن, بھی کرپٹ کنٹری, نو پیس ان دی کنٹری, تو آپ کے پاس کون انویسٹ کرے گا؟ اور جب پیس نہیں ہوگا تو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے بھی نہیں آئے گا, سیکیورٹی نہیں ہوگی, پھر بھی مسئلہ ہوگا. آج ہم روڈز کی تو توجہ دے رہے ہیں, فوج کو بجٹ کی زیادہ ضرورت ہی دینی چاہیے تھی, پولیس کو زیادہ بجٹ کی ضرورت ہی دینی چاہیے تھی, نیکٹا کو ضرورت ہی دینی چاہیے تھی. اس طرف تو ہم جا نہیں رہے. اور جس ملک کا چوتھا حصہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہوگا وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ اور پھر ہم سود در سود میں قرضہ در قرضہ دیتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آج میں اسٹڈی کر رہا تھا فگر کہ جب بچہ ہمارے وقت پیدا ہوتا تھا اس کا قرضہ تھا 53,000. آج جو بچہ اس دور میں پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہوتے ہی 1,12,000 کا مقروض ہوتا ہے. تو جو قوم پیدا ہوتے ہی بچہ مقروض ہو جائے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ری وزٹ کرنا چاہیے. میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں قوم کو سر جوڑ کر بیٹھ کر بجٹ کو اس طرح لے کے چلنا چاہیے جس میں آگے ایک عام آدمی کی جیب پہ گہرا ہاتھ نہ جائے بلکہ اس کو ریلیف محسوس ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عمران خان صاحب کافی دفعہ یہ ٹائم دے چکے ہیں, دیتے رہیں گے جب تک وہ الیکشن نہیں ہوتے, وہ یہی کام کرتے رہیں گے. ابھی میرا خیال ہے انہیں توجہ دینی چاہیے تھی کشمیر کے الیکشن پہ. وہاں سے تو وہ فارغ ہو گئے ہیں, اپنی پارٹی میں انتشار پڑ چکا ہے کہ پی کے کے اندر ان کے ایم پی اے جو ہیں وہ بجٹ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. تو وہ کس کو ٹف ٹائم دیں گے؟ پہلے اپنی پارٹی کو تو سیدھا کر لیں, پھر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. حکومت ادھر ہی ہے, حکومت 2018 تک چلتی رہے گی. سر یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, عید کے بعد انہوں نے سڑکوں پر آنا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے استحکام کے لیے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس احتجاج کو؟ دیکھیں جی, سڑکوں پر آنا, احتجاج کرنا جمہوریت کا حصہ ہے, ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان تو پہلے دن سے ہی سڑکوں پر ہیں. وہ تو دھرنا دے کر سڑک سے نیچے اترے نہیں, تو وہ تو انہوں نے تو شادی بھی سڑک پر کی, سڑک پہ ہی شادی ختم کر دی. اب انہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں کہنا ہمارے لیے میرا فضول بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش ہے کہ کوئی مخلص نہیں ہے. اپوزیشن اگر ملک میں ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے. بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑا کرپٹ ٹولہ ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں موجود ہے. ان کی اپنی پارٹی میں درال پڑ چکی ہیں. بیچارے 5 ایم این اے, ان کو وزیر اعلیٰ نے ذلیل کیا کے پی کے, انہوں نے بے عزت کیا, اور ان کے فنڈ جس کو وہ ڈیزل کہتا ہے, اور اس کا وزیر اعلیٰ ان مخالفین کو فنڈ دے رہا ہے. اور جب خود بندہ کرپٹ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں بہتری. پیپلز پارٹی کا ہر دروازہ کرپشن کی دلدل میں ہے. 400-450 ارب روپے پکڑے ہوئے ڈاکٹر عاصم کو. آصف زرداری ملک سے فرار ہے, دوسرا الطاف حسین بنا ہوا ہے. اب کون مچ کرے گا؟ اس لیے نواز شہباز حکومت کی کرپشن کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ایسا احتساب کا عمل نہیں ہے. اب الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, شور مچا ہے, شور والی بات ہے, کچھ نہیں ہونا. چند لوگوں کا مکمکا ہے, چند ٹھگ لوگ بیٹھے ہیں جو پاناما پہ بات کریں. اعتزاز حسن کی بیوی پہ کروڑوں کی کرپشن کا الزام ہے, 2 سابق وزیر اعظم اس کرپشن میں ہیں. تو اس لیے نواز شریف کو فائدہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے میں کرپٹ ہوں, میرے بیٹے کرپٹ ہے, میری بیٹی کرپٹ ہے, تو میرا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا. اس لیے ایک مکمکا ہے, ایک فراڈ ہے, اور اس پہ کوئی دھرنیشن ہے. لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اس لیے میں ایک آزاد اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. ہم اس کرپٹ اپوزیشن کا حصہ نہیں بنے کہ حکومتیں ہیں. تو خان صاحب کے میں سمجھتا ہوں بارے میں ہوا نکل چکی ہے. اب وہ ایک جلسہ ٹائپ تو کر لے گا, معذرت کے ساتھ 2 خسرت ادانت کر لیں گے, مگر تحریک کی پوزیشن میں یہ قوم کو پتہ ہے یہ فراڈی ہیں, انہوں نے کچھ نہیں دیا. کوئی عام پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ جو ٹی او آر پہ جو فراڈ ہو رہا ہے, جسے میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے, یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, یہ ڈرامہ, ایک لولی پاپ ہے. حکومت اور اپوزیشن تینوں, کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, پی ٹی آئی حکومت میں ہے, نون حکومت میں ہے, تو اپوزیشن ہے ہی نہیں. ویسے میرا خیال ہے کہ اگر پاناما لیکس کے اوپر صحیح انکوائری نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس اور کیا چوائس ہوگا سوائے اس کے سڑکوں پہ آئیں. دیکھیے جی, میں تو ان کے اعلان کو کبھی سیریس لیتی نہیں, کیونکہ وہ خود ایک نان سیریس لیڈر ہیں. وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ وزیر اعظم اپنی زندگی میں, ہماری زندگی میں نہیں بن سکتے. ان کا مقدر ہی ان ڈی چوکوں پہ اور اگر سڑکوں پر ہے, اور وہ اپنے پارٹی کو سڑکوں پہ رولنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کرے. ان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال وہ یہ پریکٹس گھر میں شروع کرا دیں کہ گھر والے اور ملازمین ان کو پی ایم کہنا شروع کر دیں. دیکھیں, ابھی تک تو ٹی او آرس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پروگریس نہیں ہے. تو جب ٹی او آرس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہمارے ساتھ متفق ہو رہی اور وزیر اعظم کا وہ تحقیقات نہیں چاہ رہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور اپنا جو پرامن جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا, ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی پوری قوم چاہتی ہے, جو کہ گورنمنٹ جو ہے اس سے بھاگ رہی ہے. میم صرف وزیر اعظم کی ہے احتساب کیوں, باقی لوگوں کا کیوں نہیں؟ کیونکہ باقی لوگوں کے پاس تو ملکی خزانہ نہیں رہا نا. آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ تو وزیر اعظم صاحب کے پاس رہا ہے.
اور میرے اور آپ کے اوپر لگنے کی بجائے وہ وزیر اعظم صاحب کے جو بچوں کے 13 ارب روپے کے فلیٹس ہیں وہ خریدنے میں استعمال ہوا ہے، جس کی وزیر اعظم صاحب انویسٹیگیشن نہیں چاہتے ہیں. تو یہ میرا اور آپ کا حق ہے کہ ہم پھر یہ انویسٹیگیشن مانگیں ان سے، پھر تحقیقات میں جو بھی رزلٹ سامنے آئے گا پھر وہ دیکھا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاناما لیک کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اس احتجاج سے ملکی کرپشن میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی. بعض اراکین نے کہا کہ عمران خان کی سیاست روز اول سے ہی سڑکوں پر رہی ہے، جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آیا. حکومت کو بارہا کہا گیا کہ پاناما لیک کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں ہی حل کر لیا جاتا تو بہتر تھا. کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ نازیہ حسین، رسائی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد.